اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ سورہ حج آیات 61 سے 64۔ سابقہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلے وہ قتل کر دیے گئے یا وفات پا گئے، اللہ کے ہاں انہیں بہترین رزق عطا کیا جائے گا۔ یہ ان مظلوم لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جنہیں بالآخر ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرنے والے بھی ہیں اور انہیں انعامات سے بھی نوازنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اب ایسے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق پیش کرتے ہیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّ اللَّهَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری، دن میں، کہ دن اپنے جوبن کو ہوتا ہے، پھر ڈھلنا شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس پر رات چھانا شروع ہو جاتی ہے۔ وَیُولِجُ النَّہَارَ، اور وہ داخل کر دیتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت اور اس کی عظیم تخلیق کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح وہ دن پر رات کو داخل کر دیتا ہے اور پھر اسی رات پر دن کو غالب کر دیتا ہے۔ تو اس رات اور دن میں اہل عقل، اہل بصیرت کے لیے بہت بڑی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ ساتھ سمجھانا مقصود یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو آج دنیا میں اختیار ملا ہوا ہے تو وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہی کے سب کچھ اختیارات میں ہے، وہ جیسا چاہیں ان اہل ایمان کے ساتھ معاملہ کر لیں، بلکہ اس حقیقت سے آشنا کیا کہ اس کائنات کا مالک حقیقی تو اللہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا بھی ہے، بصیر، اور خوب دیکھنے والا بھی ہے، کہ جو بھی معاملات ہیں سب اس کی سماعت اور بصارت میں ہیں، نہ کوئی آہٹ اس کی سماعت سے دور ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس وجہ سے بھی کہ بِأَنَّ اللَّهَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، هو الحق، وہی حق ہے۔ تو اس کائنات میں حقیقی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور بلا شبہ جنہیں یہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس اللہ کے سوا، هو الباطل، وہ باطل ہے۔ اب جو مومن ہے وہ اللہ کو پکارنے والا ہے اور وہ حق کو پکارنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پکارنے والے ہیں، پوجنے والے ہیں، تو یہ سب بے حقیقت اور وہم کی پوجا کر رہے ہیں، وہ یکسر فریب اور دھوکے میں ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ، هو العلی الکبیر، وہی بہت برتر اور عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بڑی بلند اور عظیم ہستی ہے، تو انتہائی احمق ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ ہی کی مخلوق کو پوج رہے ہیں، چاہے وہ چاند سورج کی شکل میں ہوں، چاہے وہ آگ کی صورت میں ہوں، چاہے دریا اور پہاڑوں کی صورت میں ہوں، چاہے درخت اور انسانوں کی صورت میں ہوں۔ تو اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جا رہی ہے، پوجا جا رہا ہے، وہ سب باطل ہیں اور حق ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو جس نے اللہ کی عبادت اور بندگی کی، اس نے صراط مستقیم کو پا لیا، اور جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کی، حقیقت میں وہ شیطان کی راہ پر چل پڑا۔ الم تر، کیا نہیں تم دیکھتے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ ہی، انزل من السماء، نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، کہ آسمان سے پانی بھی اللہ ہی برساتا ہے۔ فتصبح الارض، پس ہو جاتی ہے زمین، مخضرۃ، سرسبز و شاداب، کہ بنجر زمینوں پر اللہ تعالیٰ
آسمان سے بارش برساتے ہیں اور وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، وہ لہلہانے لگ جاتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ مردہ چیز کو زندہ کر دیتا ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لطیف خبیر، بہت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ لطیف کا معنی ہوتا ہے بہت باریک بینی سے کوئی کام کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تدبیروں کو اس طرح بروئے کار لاتے ہیں کہ کسی کو ان کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ وہ خبیر بھی ہے، ماضی اور مستقبل کی ہر بات کو خوب خوب جانتا ہے۔ لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کائنات کا مالک حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ انسان اور باقی مخلوق عاریتاً اور مستعار لیے رہ رہے ہیں۔ ہر دور کا انسان سمجھتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ خزانے میرے ہیں، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ سارے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر نئی نسلوں کو بھی شیطان اسی وہم میں ڈال دیتا ہے کہ سب کچھ تمہارا ہے، اور اسی تسلسل کے ساتھ انسان دھوکہ کھاتا آ رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، حمید اور قابل تعریف ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات حق سے حقیقی وابستگی عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔